بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. 6 محرم 1443 ہجری 14 اگست 2021 بروز ہفتہ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. تمام پاکستانیوں کو اور وہ جو وطن عزیز سے باہر ہیں ان سب کو 14 اگست یوم آزادی کی مبارک. یوم آزادی پر شاہ سلمان اور ولی عہد کی صدر پاکستان کو مبارکباد. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے صدر عارف علوی کو پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد کے پیغامات بھجوائے ہیں. مملکت کے سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق سعودی شاہی قیادت نے صدر عارف علوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ پاکستان تسلسل کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا. دونوں مسلم ممالک کے درمیان شروع سے ہی خوشگوار تعلقات رہے ہیں اور متعدد شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مئی کے مہینے میں سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے جو دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو مزید مربوط کرنے سے متعلق ہیں. اس سے قبل 2019 میں ولی عہد کے دورہ پاکستان کے موقع پر پاکستان اور سعودی عرب نے سرمایہ کاری سے متعلق کئی معاہدے بھی کیے تھے. مملکت 20 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے اور یہاں کام کرنے والوں کی ترسیلات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. پچھلے مالی سال کے دوران پاکستانی کارکنوں نے سعودی عرب سے 7 ارب 60 کروڑ ڈالر اپنے گھروں کو بھجوائے. زندگی کے دیگر شعبہ جات میں تعاون کے علاوہ دونوں ممالک ماحولیاتی کے مسائل کے حوالے سے بھی ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں. جعلی کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پر سعودی عرب آنے کی کوشش، بحرینی شہریوں کو سزا. کنگ فہد پل کے راستے سعودی عرب آنے کے لیے جعلی کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کرنے والے بحرینی شہریوں کو ایک برس قید کی سزا دی گئی ہے. بحرینی خبر رساں ادارے کے مطابق کہ بحرینی شہریوں کو کنگ فہد پل کے راستے سعودی عرب جاتے ہوئے شک پر روکا گیا تھا. تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ جعلی تھے. حکام نے جب سرٹیفکیٹ چیک کرایا تو جعل سازی ثابت ہوئی جس پر انہیں فوجداری کی عدالت بھیج دیا گیا ہے. بحرین کے دونوں شہریوں کو جو جعل سازی کے مرتکب ہوئے تھے ایک برس قید کی سزا سنائی گئی ہے. پبلک پروسیکیوشن کے سربراہ نے بتایا ہے کہ کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ میں رد و بدل سنگین جرم ہے جس پر 10 برس تک قید کی سزا بحرینی قانون کے تحت دی جاتی ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق بحرینی شہریوں کے حوالے سے یہ اطلاع ہے کہ وہ کرونا ٹیسٹ کا جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کر مملکت پہنچنے والے ہیں. سعودی حکام نے دی تھی. توکل نہ دکھانے کے مطالبے پر سیکیورٹی اہلکار کو ملازمت سے نکال دیا. نجی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز غیر ملکی سے توکل نہ دکھانے کے مطالبے پر سعودی سیکیورٹی اہلکار کو ملازمت سے نکال دیا گیا. سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ سیکیورٹی اہلکار نجی کمپنی میں گزشتہ 5 سال سے ملازم ہے. ملازمت سے نکالے جانے والے سیکیورٹی اہلکار نے کہا ہے کہ کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز غیر ملکی مجھے نشانے پر رکھا ہوا تھا. وہ جب کمپنی آتا تو مجھے ضرور برا بھلا کہتا. کبھی کبھار وہ مجھ سے صفائی کرنے کا بھی مطالبہ کرتا تھا. ایک دن وہ آیا تو میں نے ضوابط کے مطابق اندر داخل ہونے کی اجازت دینے سے پہلے اس سے توکل نہ دکھانے کا مطالبہ کیا. اس پر وہ مشتعل ہو گیا اور یہ کہتا ہوا اندر چلا گیا کہ آج تمہارے خلاف کارروائی ہوگی. اس کے کچھ دیر بعد مجھے کام سے نکال دیا گیا اور مجھے میرا قصور بتایا گیا اور نہ ہی مجھے میرے حقوق دیے گئے. انہوں نے کہا ہے کہ میری عمر 35 سال ہے. میں کام کر کے اپنا گھر بار چلاتا ہوں. مجھے حکومت سے ہدایت ہے کہ ہر شخص سے توکل نہ دکھانے کا مطالبہ کروں. دوسری جانب وزارت ہیومن ریسورسز کے ترجمان سعد آل حماد نے کہا ہے کہ مذکورہ معاملے کی تفصیل ہمارے پاس آ گئی ہے. ہم دونوں فریقین کا یقین دلاتے ہیں کہ انتہائی شفاف انداز میں تفتیش ہوگی جس سے سب کے حقوق محفوظ رہیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ لیبر مارکیٹ میں جہاں کہیں بھی خلاف ورزی ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو فوری طور پر وزارت سے رجوع کر سکتے ہیں. ایئرپورٹ کی ٹیکسیوں میں مسافروں کے لیے مفت انٹرنیٹ. سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ترجمان صالح الزوید نے کہا ہے کہ اتھارٹی نے ٹیکسیوں کے لیے نئی شرائط اور پابندیاں عائد کی ہیں. الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے صالح الزوید نے کہا ہے کہ سب سے اہم شرط ٹیکسی میں میٹر نصب کیا جانا چاہیے.
کرائے کی ادائیگی ڈیجیٹل طریقے سے ہونی چاہیے۔ ٹیکسی میں الیکٹرانک اسکرین نصب کرنا ہوگی، جبکہ ایئرپورٹ ٹیکسیوں میں سواریوں کو مفت انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ٹیکسیوں کا کرایہ مقرر رہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ڈرائیور میٹر شروع نہ کرے تو ایسی صورت میں سواری کرایہ دیے بغیر اتر سکتی ہے۔ صالح الزبیت نے بتایا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹیکسیوں کے حوالے سے 3000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ ان میں خراب حالت میں ٹیکسیاں، بعض ٹیکسیوں کے غیر قانونی پوزیشن اور میٹر نہ لگانے جیسی غلطیاں نمایاں کردار پر آ رہی ہیں۔ ممنوعہ مقام پر باربی کیو کرنے والے 10 افراد زیر حراست اور ان پر جرمانہ عائد۔ سعودی عرب میں ماحولیاتی سلامتی اسپیشل فورس نے عسیر کی معروف تفریحی مقام السوداء کے ممنوعہ مقام پر باربی کیو کرنے والے 10 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ان میں سے 8 سعودی، 1 شامی اور 1 پاکستانی شامل ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ماحولیاتی سیکیورٹی اسپیشل فورس کے ترجمان رائد المالکی نے بتایا ہے کہ ممنوعہ مقامات پر آگ جلانا قابل سزا عمل ہے۔ اس پر 3000 ریال تک کا جرمانہ ہے۔ زیر حراست افراد پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ رائد المالکی نے بیان میں کہا ہے کہ اگر کوئی ماحولیاتی سلامتی ضوابط کی خلاف ورزی دیکھے تو مکہ مکرمہ ریجن اور ریاض ریجن میں 911 اور مملکت کے دیگر علاقوں میں 999 اور 996 پر رابطہ کر کے اطلاع دی جائے۔ جدہ بندرگاہ سے 16 لاکھ نشاور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ سعودی عرب میں محکمہ زکوٰۃ و ٹیکس و کسٹم نے جدہ اسلامی بندرگاہ کے راستے سے 16 لاکھ نشاور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ منشیات ٹرک میں چھپا کر اسمگل کی جا رہی تھی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ جدہ اسلامی بندرگاہ پہنچنے والے ٹرک کی جدید سیکیورٹی ٹیکنالوجی کی مدد سے تلاشی کی تو دوران تلاشی کے ٹرک کے فرش کے اندر چھپائی گئی نشہ آور گولیوں کا پتہ چلا۔ حکام نے بتایا ہے کہ نشہ آور گولیاں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی تھیں۔ محکمہ کسٹم نے بتایا ہے کہ انسداد منشیات ادارے کے ماہرین کی مدد سے نشہ آور گولیاں وصول کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمے کے افسران ہر طرح کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے مسافروں اور تمام درآمدات و برآمدات کی کڑی نگرانی کرتے ہیں۔ باہا ریجن میں ٹریفک حادثہ، 10 افراد زخمی۔ سعودی عرب کے باہا ریجن میں ٹریفک حادثے میں 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہلال احمر کے ترجمان عماد الزہرانی نے بتایا ہے کہ آپریشن روم نے بن سعدی اسٹیشن کے سامنے ٹریفک حادثے کے اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر روانہ کر دیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہلال احمر کے ترجمان نے کہا ہے کہ 6 ٹیمیں امدادی کارروائی کے لیے الکری بھیجی گئیں۔ حادثے میں 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد مہیا کر کے الکریہ ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ عماد الزہرانی نے بتایا ہے کہ 7 زخمیوں کو امدادی ٹیموں نے ہسپتال پہنچایا، جبکہ 3 کو ابتدائی طبی امداد کے بعد رخصت کر دیا گیا۔ عمرہ زائرین کی یومیہ تعداد 1,20,000 کر دی جائے گی۔ سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ میں سیکرٹری عمرہ عبدالعزیز وازن نے کہا ہے کہ ان دنوں ہر روز 60,000 افراد کو عمرہ کا موقع دیا جا رہا ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین کی یومیہ تعداد 60,000 سے 90,000 اور پھر 1,20,000 تک پہنچا دی جائے گی۔ عمرہ زائرین کی تعداد میں اضافہ مسجد الحرام کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عمرہ اجازت نامے صرف طواف اور صفا اور مروہ کی سعی تک محدود نہیں، بلکہ داخلی اور خارجی زائرین کو ان اجازت ناموں کی بنیاد پر دیگر عبادتوں کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ مثلاً عمرہ زائرین مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہفتے کو بیرون ملک سے خصوصی فلائٹ کے ذریعے 50 عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچیں گے۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی تعداد بتدریج بڑھائی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کو رات کے وقت عمرہ زائرین کا پہلا کارواں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ پہنچے گا، جو 25 زائرین پر مشتمل ہوگا، جنہیں بسوں کے ذریعے جدہ سے مدینہ منورہ لے جایا جائے گا۔
شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔